ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الانعام آیت نمبر 111 سے کرنا ہے۔ 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں سورہ میں، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ توحید کے موضوع پر یہ سورت ہے، اور اس میں آگے جو اب آج آیات آ رہی ہیں بہت سی عمل کی باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ تلاوت سنتے ہیں پہلے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ وَلَوْ اور اگر اننا بے شک ہم نزلنا نازل کرتے ہم الیہم ان کی طرف، یعنی مشرکین مکہ ہی کی بات ہو رہی ہے، الملائکۃ فرشتوں کو، وکلمہم اور کلام کرتے ان سے، الموتیٰ مردے، وحشرنا اور ہم جمع کر دیتے، علیہم یعنی اکٹھا کر لاتے، علیہم ان پر یا ان کے سامنے، کل شیء ہر چیز کو، قبولا ان کے سامنے لے آتے، ما کانو نہ تھے وہ، لیؤمنو کہ ایمان لاتے وہ، الا مگر ان کے، یشاء اللہ کہ چاہے اللہ، ولیکن لیکن، اکثرہم اکثر ان میں سے، یجہلون وہ جہالت برتتے ہیں۔ تو اس کا پس منظر وہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ مشرکین مکہ طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے اور نشانیاں مانگتے تھے، اور پیچھے جیسے ہم نے اسی سورہ کی آیات میں پڑھا تھا، جیسے آیت 109 میں بھی گزرا کہ یہ نشانیاں مانگتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ نے ایک انسان بشر ہی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے کہ وہ نشانیوں کو اتاریں، لیکن اگر وہ نہیں اتاری جا رہی تھیں، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ اگر ان کی منہ مانگی نشانی اتار دی جائے تو یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مہلت کو ہی پسند کیا۔ تو یہاں پر وہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر بے شک ہم ان پر نازل کر دیتے فرشتوں کو، یعنی فرشتے ان کے سامنے آتے، ان سے مردے اٹھ کے باتیں کرنا شروع ہو جاتے، کیونکہ مردوں کے بارے میں بھی وہ ایسا ہی کہتے تھے نا کہ اگر تو سچا پیغمبر ہے تو یہ ہمارے باپ دادا اٹھ کر آئیں اور وہ ہمیں تمہاری صداقت کی گواہی دے دیں، اور ہم اکٹھا کرتے ان پر ہر چیز کو، یعنی اگر ہر چیز بھی ان کے سامنے لے آتے، جس طرح کی بھی وہ فرمائش کرتے ہیں، جو بھی نشانی مانگ رہے تھے، پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں، الا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی چاہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دیتے تو وہ ایسا کرتے، ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر، یجہلون وہ جہالت برتتے ہیں۔ اچھا، جہالت جیسے ہم عام اس کے مفہوم سے ظاہر ہے کہ علم کے مقابل آتی ہے نا، ایک تو ہوتا نا کسی بات کا علم ہونا، اور ایک ہوتا ہے جاہل ہونا کہ کسی بات کا علم نہیں ہونا، لیکن یہاں پر دراصل جہالت، جہل جو آیا ہے وہ علم کے مقابل ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ صبر اور تحمل کے ساتھ بات کر رہا ہو، اور اس کے برعکس کوئی دوسرا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں پڑا ہوا ہو، تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا کہ کیسی جاہلوں والی حرکتیں کر رہا ہے کہ اگلا اس کو اتنا زیادہ صبر کر رہا ہے اور یہ بالکل برداشت نہیں کر رہا۔ تو یہاں پر بالکل وہی صورتحال ہے کہ جانتے تو یہ تھے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہے اور جھوٹ نہیں بولتے، تو جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہدایات آئی تھیں وہ بھی کیا تھا، یہ اس کو جان گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور جہالت برت رہے تھے تو یہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے
کہ وہ سرکش اور ہٹ دھرم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی علم کے مقابل نہیں بلکہ بردباری اور حلم کے مقابل یہ جہالت برت رہے تھے، اکھڑ پن کا، بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور ایسا کوئی انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ جھگڑالو ہو اور وہ جھگڑنا شروع کر دے، تو جب اس کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، اول تو جھوٹے شخص کے پاس دلیل ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن جو بھی اس کے عذر بہانے ہوتے ہیں جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ خوب بدتمیزی پر اتر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جاہلوں والی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سچ کے پاس تو دلیل ہوتی ہے، حق کے تو پاؤں ہوتے ہیں، حق تو اپنے پاؤں پر جمع ہوا ہوتا ہے، تو جس کے پاس دلیل ہوتی ہے اس کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ میری بات نہیں بھی مانتا تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن کفار مکہ کے پاس اب دلائل ختم ہو چکے تھے، جس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے، تو پھر وہ کیا کس چیز پر اتر آئے تھے؟ جھگڑنے پر اور روکھے رویے پر اتر آئے تھے۔ تو سچا شخص جو ہے وہ اپنے اندر سے مطمئن ہوتا ہے اور آرام سے بات کرتا ہے، جبکہ جھوٹا شخص ہی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے چیخ چلا کر بات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، مکہ کے معزز انسان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یعنی اب کیا چاہتے تھے کہ یہ لوگ کسی طرح سے ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک طرح سے تسلی بھی دے رہے ہیں کہ ان کا تو یہ حال ہے کہ ان کے سامنے اگر فرشتے بھی آ جائیں اور مردے باتیں کرنے لگیں اور ہر چیز ان کے سامنے اکٹھی کر دی جائے، تو پھر بھی ان کا حال یہی ہوگا کہ یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ اب یہ کس بات پر اتر آئے ہیں؟ جہالت برتنے پر، بدتمیزی کا مظاہرہ کرنے پر، ڈھٹائی اور سرکشی پر۔ آپ نے کبھی یعنی یہ ایک عام رویہ ہے جو ہمیں بعض اوقات معاشرے میں بھی نظر آتا ہے، بعض اوقات ہمارے اپنے ہی مقابل ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، بعض اوقات بچوں میں آپ نے یہ اکھڑ پن دیکھا ہوگا کہ جب وہ بات نہیں ماننا چاہتے تو وہ آپ ان کو کس طرح بھی سمجھائیں، کچھ بھی کریں، وہ بات مان کے نہیں دیتے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ تو آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے لِكُلِّ نَبِيٍّ واسطے ہر نبی کے عدوًا دشمن شیاطین الانسا شیطانوں کو انسانوں میں سے والجنی اور جنوں میں سے بھی شیاطینہ شیاطین یعنی یہ یہاں پر جو ہے وہ مفعول ہے دشمن بنا دیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی طرح ہر نبی کے لیے اور وہ کن لوگوں میں سے ہیں الانسی والجنی انسانوں اور جنوں میں سے ہیں یوں ہی وہی کرتے ہیں بعضهم ان میں سے بعض الی بعض طرف بعض کے یعنی آپ ایک دوسرے کی طرف پھر یہ وہی کرتے ہیں یا وہی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تیز اشارہ کرنا ٹھیک ہے دل میں بات ڈال دینا یہی ہم نے پڑھا نا تو بالکل اسی طرح شیطان کا بھی ایک وار کیا ہوتا ہے کہ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی بات سجھاتا ہے کہ جس سے انسان راہ سے ہٹ جائے تو یہاں پر وہی فرمایا جا رہا ہے کہ یوں ہی بعضهم الی بعض کہ ان میں سے بعض کی طرف وہی کرتے ہیں اشارہ کرتے ہیں زخرف القولی ملمہ شدہ باتیں چکنی چپڑی باتیں زخرف ہوتا ہے کہ کسی چیز کو زینت دینا ٹھیک ہے تو بات کے اوپر ایک جو طے سازی کی جاتی ہے نا جیسے ہم عورتیں ہم سمجھتی ہیں اس بات کو کہ بعض اوقات ہم کسی کو کوئی بات پہنچانے کے لیے اس کو اس طرح سے پیش کرتی ہیں کہ اصل مفہوم اس کے اندر ہو اور بات اگلے کو بری بھی نہ لگے ٹھیک ہے تو لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جھوٹی باتوں کو جو ہے سجا بنا کے پیش کر دینا غرورا دھوکہ دینے کے لیے ولو شاء اور اگر چاہتا ربو کا تیرا رب ما فعلوہ وہ ناد کرتے اس کو فذرہم تو چھوڑ دے ان کو وما یفترون اور جو وہ باتیں گھڑتے ہیں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اب ان کا عمل ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اب یہاں پر بھی اس آیت میں بھی دراصل تسلی ہی دی جا رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین دشمن بنا دیے اور وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں معزز انسان تھے
اور وہ ان کی ہدایت کے حریص تھے، وہ ہر طرح سے ان کو ہدایت پہنچانے کے لیے تیار ہیں، اپنی زندگی اور اپنی ہر چیز انہوں نے اس راہ میں قربان کی ہوئی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہی کنبہ برادری کے لوگ، اپنے ہی ارد گرد، اپنے ہی علاقے کے لوگ ان کے خلاف کس طرح سے دشمنی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی نبی ایسی کوئی بات لے کر آتا ہے جو اس معاشرے کے بنے بنائے پیٹرن اور جو مذہب آلریڈی وہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں اس کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور شیطان تو ازل سے انسان کا دشمن ہے۔ دراصل اس دنیا کا جو نظام ہے یہ حق و باطل ہی کی ایک بہت بڑا مارکا ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص امتحان میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر نبی کے لیے شیاطین ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ دشمن تھے ان کے، کیونکہ نبی سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اور اسی طرح جتنا کوئی اس راہ پر اللہ کی طرف بلاتا ہے اتنا ہی شیطان اس کے پیچھے پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص اپنی ہدایت کے لیے قرآن کی طرف آتا ہے یا علم سیکھنے کی راہ کی طرف آتا ہے تو کس طرح سے بہکاوے آتے ہیں، کیسے وسوسے آتے ہیں نا طرح طرح کے۔ اور اگر ہمیں اپنے نفس کی طرف سے نہیں آتے، ویسے تو نفس کا بھی یہی حال ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ بے شک نفس تو کیا کرتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، مگر یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے، میرا رب رحم کر دے، سورہ یوسف کی آیت ہے نا۔ تو اس طرح سے جو لوگ نہ صرف اپنی ہدایت پر قائم ہو جاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت کی راہ پر بلا رہے ہوتے ہیں، ان کو تو زیادہ شیاطین کے وساوس آتے ہیں اور زیادہ شیطان ان کے راہ میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اور نبیوں کے لیے تو ایسا ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ کون ہوتے ہیں، اب وہ شیطان کس طرح سے کرتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی تھی اور اس نے اس کو کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے تو اپنے سوار، اپنے پیدل، اپنی ساری فوج کو تو لے آ، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو اب شیطان کی فوجوں میں کون ہیں؟ انسان بھی ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شیطان تو ہیں، چلو وہ تو وسوسے ڈالتے ہیں، لیکن جنوں کا یہ انسانوں کا یہ جن تو ہیں جو شیطانوں میں سے ہیں، جو کہ وسوسے ڈالتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دیکھیں کہ انسان زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس دوست کے روپ میں آئیں اور آپ کو ایسی باتیں بتائیں کہ آپ ہدایت کی راہ سے ہٹیں، ٹھیک ہے؟ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ جب میں تعوذ پڑھتا ہوں تو جنوں کا شیطان مجھ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر مجھے علل اعلان نافرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ بڑے تیار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے تھے کہ اب آپ آدھے گھنٹے میں اپنا ایک جو ہے نا، چلیں آپ 2 آیات کی تفسیر کو اچھی طرح سے دہرا لیں یا ترجمہ یاد کر لیں، لیکن کیا ہوتا ہے، صرف وہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم 10-15 منٹ نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، ہم کہیں واٹس ایپ کھول لیتے ہیں، کہیں کسی فرینڈ کی کال آ جاتی ہے، وہ آپ کو ایسے باتوں میں الجھاتی ہے، یا پھر یہ کہ بچے ہی آپ کو جب دیکھتے ہیں کہ ماما پڑھ رہی ہیں پھر پڑھنا شروع ہو گئی ہیں، پھر وہ آ کے آپ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی میں تو کہتی ہوں کہ بعض اوقات ایک ایسا گولڈن ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہوتے ہیں، نفس پر بھی ہم نے قابو پا لیا ہے، ہمیں کوئی کھانے پینے کی بھی رکاوٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی اور بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن باہر سے ہی ایسے وسوسے ہیں، لوگ ڈالنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کا وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسانوں اور جنوں میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ وہی کرتے ہیں، ان میں سے بعض کی طرف، اور وہ کیسی باتیں ہوتی ہیں، زخرف القولی، چکنی چپڑی باتیں، ملمہ شدہ باتیں، ان کو بنا سوار کر پیش کرتے ہیں کہ انسان ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر ہے آپ بھی یہ دیکھیں نا کہ شیطان بھی کیا ہے، وسوسے ایسے ڈالتا ہے کہ جیسے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کا دوست ہی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، اور اس واقعے کو بار بار قرآن میں اسی لیے دہرایا گیا ہے کہ وہ دراصل ہم سب کے لیے ایک ڈیمانسٹریشن تھی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس درخت کا پھل کھا لو، بلکہ ان کو ساتھ میں یہ دکھا رہا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے روکا کہ کہیں تم جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ان کو سب کچھ بتایا نہیں تھا، لیکن نہیں، وہ عزم کی کمی اور پھر وہ بھول گئے نا اس چیز کو،
اور وہ اس کے وسوسے میں آ گئے اور وہ کر بیٹھے۔ تو بالکل اسی طرح دنیا میں بھی ہمارے سامنے ایسے امتحانات آتے ہیں اور ہمارے اپنے پیارے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں بعض اوقات ایسا کر رہے ہوتے ہیں، زخرف القولی غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب شیطان نے بھی وہاں پر دھوکے میں ہی ڈالا نا آدم اور حوا علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ اور نافرمانی کے بدلے میں کیا ہوا کہ جنت کی نعمتیں چھین لی گئیں۔ سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جنت کا لباس اتروا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ارد گرد بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے پیارے دوست، رشتہ دار، بعض اوقات اولاد، جیسے اولاد کے بارے میں فرمایا انما الاموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، اس سے بچ کر رہو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ غلط کام کرواتے ہیں، بعض اوقات آپ سے غلط مطالبے کرواتے ہیں۔ اور جیسے یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اور یہ وائس ورسا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں اولاد ہی والدین کو اس راہ پر لگا رہی ہو۔ بعض اوقات یعنی میں نے جیسے ابھی ایک دو دن پہلے ایک بچی کے بارے میں سن رہی تھی، وہ اپنا بتا رہی تھی کہ وہ خود کہتی ہے کہ میری والدہ اس طرح سے دین کی طرف نہیں ہے، لیکن الحمدللہ مسلمان ہے، کہتی میرے باپ ہیں، لیکن یہ کہ اس بچی کے اندر خود ہدایت کی تڑپ ہے، وہ قرآن کو سیکھنا چاہتی ہے اور اس کو سمجھنا چاہتی ہے۔ تو اب جب وہ اس کو سیکھے گی اور آگے بڑھے گی تو ظاہر ہے ایک گھر میں ایک کلیش تو ہوگا کہ والدہ جو اتنے سالوں سے ایک الگ پیٹرن پہ کام کر رہی ہیں وہ اس کو کسی اور طرح سے لیں گی۔ تو یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اولاد آپ کو روکتی ہے، بعض اوقات والدین روک رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت سی جون سی ہیں چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بچے ہی شروع ہو جاتے ہیں، نہیں نہیں کریڈٹ کارڈ پہ یہ لے لیں، سود پر یہ کر لیتے ہیں، کچھ اس سے مسئلہ نہیں ہوتا۔ یا بعض اوقات ہمیں کوئی ٹکٹ آ جاتی ہے اور ہم یعنی اس سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں یو کین گو ٹو دا کورٹ اینڈ یو کین سیو یور سیلف، لیکن کیا ہے کہ وہ شہادت زور ہو جائے گی نا، یعنی آپ خود اپنے اوپر نگران ہیں، آپ خود تقوی رکھتے ہیں، اگر رکھتے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی تھی اور اس کے بدلے مجھے یہ ٹکٹ ملی ہے تو اب مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے یہ پیمنٹ کرنی چاہیے اور دنیا میں ہی اپنا حساب کلیئر کر لینا چاہیے، یا عدالت میں پہنچ کے میں جھوٹی گواہی دوں کہ نہیں اس دن میں تیزی میں تھی، میں دیکھ نہیں سکی، میں اپنی طرف سے سپیڈ کو میں نے تیز نہیں کیا ہوا تھا، فلاں فلاں کچھ بھی ہم بہانہ لگا سکتے ہیں نا، عذر بہانے، تو وہ کیا ہے، لیکن ہوگی تو وہ شہادت زور نہ، جھوٹی گواہی ہو جائے گی وہاں پہ جا کے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے اور آپ اپنی جگہ پر جم بھی جاتے ہیں لیکن ارد گرد ہی کوئی شروع ہو جاتا ہے، نہیں بیٹھے بیٹھائے تمہیں اتنے پیسے خرچ کرنے پڑ جائیں گے، تم اس سے بچو، خیر ہے، بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، تم بھی کر سکتی ہو۔ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ دھوکہ دینے کے لیے اپنے ہی آپ کے پیارے آپ کو ایسی باتیں سجھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بہت متقی نیک والدین ہوتے ہیں، وہ خواہ اپنے زندگی میں جو بھی کر چکے ہوں، لیکن جب وہ ہدایت کی طرف آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو، لیکن کیا ہوتا ہے شادی بیاہ کے معاملات ہیں یا ویسے اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح نیک اولاد والدین کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر بتایا گیا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ اس طرح نہ کرتے، یعنی یہ تو امتحان تو ہونا ہے، تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا گیا ہے، تو اب کیا کیا جائے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، جو وہ کرتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں اور جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو شان نزول کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ مشرکین مکہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ اپنے راہ پر لگے رہیں، آپ اپنے مقصد پر نظر رکھیں۔ وما یفترون، اور جو بھی وہ باتیں گھڑتے ہیں، کیونکہ جھوٹ ہے، سب کے سب جو ہے وہ کلی کھل جائے گی قیامت والے دن، جو بھی کچھ ہے سامنے واضح ہو جائے گا۔ تو اس سے جو ہے نا یہ بھی ہمارے لیے تسلی کی بات نکلتی ہے، جب آپ حق پر ہیں نا تو جم جائیں، پھر آپ کو کوئی اس سے ہلانے والا نہ ہو اور آپ کو کسی کا ڈر اور خوف نہ ہو، کیونکہ آپ اگر حق پر ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جیسے ابھی بات ہوئی ہے، یعنی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہمارے دشمن ہوتے ہیں یا فتنہ ہیں تو ہم ان کے ساتھ سلوک کیسا کریں؟ تو جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک شخص آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ نہیں کرتے، تو اس کو کہا گیا کہ تم کرتے رہو، یعنی حسن سلوک کیا جائے۔ اور کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ رشتے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، مقابلہ کرنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھا کریں، یعنی بیٹے آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام ہاتھوں میں ان کے قمیض نہیں دیکھ رہے، کیا ان کے پاس انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھئی بھیڑیا میرے بیٹے کو تو کھا گیا اور قمیض چھوڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی
آپ اس میں یہ دیکھیں کہ انہوں نے پھر کیا کہا، فصبر جمیل، کہ صبر ہی بہتر ہے، اور اپنے دل میں تو وہ جانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا یوسف علیہ السلام جو ہیں بڑے ہو کر ایک بلند مقام پر پہنچنے والے تھے، جیسے ان کا خواب تھا، اور نبیوں کا خواب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب ان کو سنایا تھا اس کی روح سے وہ جانتے تھے، تو وہ اور بینائی بھی ان کی چلی گئی، غم اتنا زیادہ تھا اپنے بیٹے کا انہوں نے لیا، لیکن اپنے دوسری طرف بھی کون تھے، اپنے ہی بیٹے تھے، یہ تو نہیں کیا کہ ان کو قتل کر دیا یا کچھ اور۔ تو جیسے بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں آک نامہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے بیٹے کو آک کر دیا، تو اسلام میں آک نامے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ بیٹا یا باپ اگر جو ہیں وہ کافر ہو جائیں تو پھر وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں رہتے، ادروائز آپ کسی کو بھی اپنی جائیداد سے آک نہیں کر سکتے، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو بیٹا یا باپ بے دین ہو جائے تو پھر وہ وارث نہیں ہوگا، یا پھر اگر اولاد قتل کر دے نعوذ باللہ والدین کو تو پھر وہ والدین کی وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہاں پہ بات ہمیں کیا سکھائی جا رہی، فذرہم، تو ان کو چھوڑ دے، یعنی آپ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو اس بات ہی کی سمجھ آ جائے کہ وہ آپ کو غلط راستے پر لگا رہے ہیں اور اصل راستے سے گھسیٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کو چکنی چپڑی باتیں کہہ رہے ہیں، اور یہ کس کے کہنے میں آ رہے ہوتے ہیں، عدوً شیاطین، شیطان جو کہ دشمن ہیں آپ کے۔ اور صرف والدین اور اولاد ہی کا معاملہ یہ نہیں ہے، بعض اوقات بہن بھائی حسد کا شکار ہوتے ہیں، وہ آپ کے آگے ایسی باتیں لے آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی کیا ہے، احسان کا معاملہ ہی کیا جائے، اور اردو میں ایک لفظ آتا ہے تجاہل عارفانہ سے کام لیا جائے۔ تجاہل ہوتا ہے جہالت برتنا، یعنی یہ شو کرنا کہ جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اور عارفانہ یہ ہوتا ہے کہ معرفت ہے، مجھے پتہ ہے سب کچھ۔ بچوں کے ساتھ کبھی کبھار ہم یہ کرتے ہیں نا کہ آنکھیں بچا جاتے ہیں ان سے نا، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بہت بدتمیزی کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو، وہ ہمیں نا تنگ کرنے کے لیے بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان پر یہ شو کر دیں کہ میں حقیقت تمہاری بات سے تنگ ہو رہی ہوں، تو وہ پھر نا وہ اور شے پاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اس میں، کیونکہ ظاہر ہے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے، وہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر انجان بننا پڑتا ہے، حکمت کا معاملہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ لیکن قطع رحمی سے بچا جائے، جیسے بہن بھائیوں میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے، بعض اوقات کچھ بہن بھائی بہت امیر ہوتے ہیں اور وہ احسان کر بھی رہے ہوتے ہیں دوسرے بہن بھائیوں پر، لیکن پھر بھی ان کا حسد کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، تو پھر ایسے معاملے میں کیا کریں، قطع رحمی تو نہیں کر سکتے نا، صلہ رحمی کرتے رہیں، جس حد تک آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، یعنی کوئی بھی شخص یہ تو نہیں ہے کہ اپنی ساری جائیداد اٹھا کے اپنے بھائی کے نام کر دے، یہ تو نہیں ہوگا نا، لیکن ایک حکمت کے ساتھ جتنی بھی صلہ رحمی ہو سکتی ہے، جتنا بھی احسان ہو سکتا ہے وہ آپ کریں۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی تو ہوتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے علاوہ، تو کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ جواب دے سکتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ برابری پہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باہر اگر آپ کو کوئی اس طرح کوئی شخص مل گیا یا کوئی بھی، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر آپ جو ہے وہ نیچے ہی بن کر رہیں۔ پھر اسی طرح کچھ بہت زیادہ کٹر دشمن ہوتے ہیں دین کے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی خاندان والے، اور پھر یہ کہ ہر صحابی میں سے کوئی نہ کوئی ایسا تھا کہ جس کا کوئی رشتہ دار بدر میں اس کے سامنے لڑنے کے لیے آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اب دشمن بن گیا تھا، اپنے ہی پیارے تھے، انسانوں میں سے تھے، لیکن وہ شیطان کی باتوں میں آئے اور بدر میں لڑنے کے لیے آگے، تو پھر وہاں پر تلوار اٹھائی گئی تھی ان کے خلاف، اپنے ہی پیارے سامنے تھے، جیسے بعد میں وہ کہتے تھے نا عبد الرحمن جو ابو بکر کے بیٹے ہیں، وہ کہتے تھے کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے آپ کو جانے دیا، یعنی بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم آتے تو میں نہ تمہیں چھوڑتا، یعنی یہ ایمان کی جو ہے علامت ہے نا، تو جب اگر دشمن ایسا ہو جو آپ کے مقابل آ جائے تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا، اس وقت یہ نہیں سوچا جائے گا کہ اچھا یہ تو میرا رشتہ دار ہے تو اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہاں پر جو ہے بچ کے رہنا ہے، انشاءاللہ جو اس آیت سے سیکھنے کی باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ بہت سے لوگ انسانوں کے روپ میں آپ کے پاس شیطانوں کے وسوسے ڈالنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مومن کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو اپنے دشمنوں کا پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ کوئی جھوٹی مزین شدہ بات آپ کے پاس پیش کر رہا ہے تو آپ اس سے بچ جائیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، غیبت کرنے کے لیے بہت سے لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ہے نا، کسی پر بہتان لگانے کے لیے آتے ہیں، اب اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے
وما یفترون، کہ اگر یہ افطرا پردازی کر رہا ہے کسی کے خلاف تو مجھے اس کا پارٹ نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ آپ اس وقت ہی کہہ دیں، بلکہ بعض اوقات بچے کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہہ دیں میں آپ کی غیبت میں حصے دار نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس پر یعنی یہ کہ یہ کیسے پتہ چلے گا جب ہم باشعور ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اور مقصد پر فوکس کرنا ہے، بے بنیاد الزامات جو حتیٰ کہ بعض اوقات الزامات آپ کی ذات پہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ اپنے مقصد پر جمے ہوئے ہیں، آپ اگر حق پر ہیں، اس بات کا ایمان آپ کے اندر ہے، تو پھر اس طرح لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں۔ اپنی ساری توانائیاں جو ہیں ہم نے اپنے مقصد کی راہ پر صرف کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی آپ پر الزام لگا رہا ہے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر یہ غلطیاں میرے اندر ہیں تو میں ان کی اصلاح کروں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی جو بھی توانائیاں ہیں خود کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے میں ہم لگائیں، یعنی ہم کیوں پیچھے ہٹیں، ہم مزید اس راہ میں ترقی کرتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ جی اس سے آگے فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ۔ وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہوں، علیہ اس کی طرف، افئدۃ دل، الذین ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں اس سے، وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ کمائی کریں، ما ہم مقترفون جو وہ کمائی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو سارا پیچھے ابھی بتایا ہے کہ وہ ملمس شدہ باتیں کیوں کرتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں اور دھوکہ دینے کے لیے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مائل ہو جائیں اس کی طرف، ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے؟ اب کون ان تمام چیزوں سے متاثر ہوگا؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ تو اور تاکہ وہ پسند کریں اس کو، اور تاکہ وہ کمائیں وہ جو وہ کمانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو یہ سب کچھ جو ہے کرنے دے رہے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور وہ اسی راہوں پر آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو آپ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ یعنی امتحان اتنا زیادہ ہے، میڈیا کا دور ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات فیکٹس کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی پر جھوٹے الزامات لگ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بلا وجہ اس کا پارٹ بن جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو دجال ہے نا جس نے آنا ہے، جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اس سے پہلے ہی آپ دیکھیں کہ دجل کا کتنا بڑا کھیل بکھر گیا ہے، کہ یعنی میں اس بات پر اس دن پریشان ہوئی کہ ہم آرام سے ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جیسے ریسنٹلی یہ جو ہیلووین کا کھیل گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مساجد اور مسلوں میں خاص اسی تاریخ کو مقرر کر کے یعنی دینی محفل ایک طرح کی قائم کر لی جاتی ہو، وہ اسی دن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر اگر نان مسلم اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو ادھر مسلم بھی اس دن تیار ہو رہے ہیں، اور عورتوں اور بچوں کو تو کوئی دن چاہیے ہوتا ہے گیٹ ٹوگیدر کا، وہ اس دن تیار ہوتی ہیں، اور وہ سارا کچھ تو وہ وہاں پہ پہنچنے اور کھانا پینا بھی اور سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ چاکلیٹس بھی بانٹی جا رہی ہوتی ہیں، اور بیچ میں تھوڑا سا ہیلووین کا بتا دیا جاتا ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے اندر بہت سی بدعات جون سی ہیں نا، وہ اس وجہ سے بھی پھیلی ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے پیچھے نیت اچھی ہی ہو، اور ہر بدعت کے پیچھے نیت اچھی ہی ہوتی ہے، بلکہ بعد میں اس کو کرنے والے بھی اس کو نیکی سمجھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بدعت کو گناہ سے بھی زیادہ مصیبت کہا گیا ہے نا، کیونکہ گناہ کرنے والے کو تو احساس ہوتا ہے کہ میں اس کو یعنی اس کے دل میں ایک وہ رہتا ہے، کیونکہ ضمیر ہے نا، ضمیر کی چبھن تنگ کرتی رہتی ہے، تو فائنلی خیال ہوتا ہے کہ چھوڑ دے گا وہ اس کو، توبہ کر لے گا۔ لیکن بدعت کو کرنے والا تو اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے نا۔ تو ہمارے بیک ہوم میں بھی دیکھیں جو کتنی ایسی بدعات ہیں جو کہ شروع تو یعنی خیر کی نیت لے کے ہی ہوئی تھیں، لیکن اس کے بعد ان کا کیا حال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اتنا زیادہ یعنی دجل ہے نا، یعنی دھوکہ ہے کہ اس سارے غبار سے آپ حق کو کیسے نکالیں؟ تو کون بچ سکتا ہے اس سے؟ جو خیر کا طالب ہو، خیر اور سچ کا رسیا ہو۔ پیچھے ابھی سچ اور جھوٹ کی بات ہوئی تھی نا، کہ جھوٹا شخص جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ جھگڑتا ہے،
اور اسی میں اپنی انا میں ہی پڑا رہتا ہے، تکبر میں ہی پڑا رہتا ہے کہ میں کسی طرح میں خود کو سچا ثابت کر دوں۔ تو جو سچا انسان ہوتا ہے نا وہ باطل سے بچتا ہے، اس کے اندر تقوی ہوتا ہے نا، تو وہ حق کی تلاش کرنے والا ہی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنا راستہ پا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر ایسے دھوکوں سے بچ جاتا ہے۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ دراصل اس کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خیر دل میں نہیں ہوتی، خیر کی طلب نہیں ہوتی، خواہش نفس ہوتی ہے دل کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو باطل جب کوئی وسوسہ آپ کے سامنے لے کر آئے تو وہ اگر اس شخص کی خواہش نفس سے میچ ہو جائے تو وہ پھر کہتے ہیں ہاں میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں، وہ اس پر ہی چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ پھر آگے حلال و حرام کے احکامات آ رہے ہیں نا، تو یہ مشرکین مکہ کیسی چکنی چپڑی باتیں مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے تھے کہ کہتے کہ دیکھو یہ جو ذبیحہ ہے یہ تو انسان کا مارا ہوا ہے اور مردار اللہ کا مارا ہوا ہے، تو یہ ذبیحہ تو کھاتے ہیں مردار نہیں کھاتے، اس طرح کی باتیں کرتے۔ اب یہ کتنی چکنی چپڑی بات لگتی ہے کہ ہاں بھائی اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے اور انسان کا مارا ہوا کھاتے ہیں، لیکن اگر انسان خیر کا طالب ہو تو وہ پھر سمجھے گا نا کہ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ جانور تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور کچھ جانور تمہاری سواری اور کچھ کھانے کے لیے ہیں، تو پھر انسان کیا کرے؟ پھر اس کو وہ ذبح کرے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طرح کرے اور اس کو پورے اطمینان سے کھائے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر ابھی جیسے شروع والی آیت میں بات ہوئی نا کہ جو جتنا زیادہ دین کی طرف بلاتا ہے نا اتنا ہی زیادہ پھر ارد گرد اس کے دشمن بھی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ حق اور باطل کی جنگ میں وہ اب آگے بڑھ رہا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اس کو ایسے لے لینا کہ ہم پہلے خود راہ راست پر آئے، پھر ہم نے فکر کی اپنے ارد گرد والوں کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ مت بھولیں کہ پھول آپ کے قدموں میں آئیں گے اور سب کچھ ہوگا، یہ تو ہوگا لیکن فوری نتیجہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی نتیجہ کہیں چھپا ہوا ہے، وہ تو ملے گا دنیا میں بھی انشاءاللہ نظر آئے گا، لیکن دوسری طرف یہ مت بھولیں کہ شیطان ہر وقت فعال ہے، وہ ہم سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کام پہ لگا ہوا ہے، تو اتنا ہی زیادہ اپنی فوج کو متحرک کر دیتا ہے، اتنے ہی زیادہ ہمارے دشمن ارد گرد پھیلا دیتا ہے، وسوسے دشمنوں کے باطل پروپیگنڈا ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو کہ لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس میں پھنس جاتے ہیں تاکہ وہ اس کو پسند کریں اور وہ کمائیاں کریں جو وہ کمائیاں کر رہے ہیں، اور یہ دونوں کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو جن تک یہ وسوسے آتے ہیں اور وہ اس میں پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی باطل پروپیگنڈا سامنے آئے یا کوئی چیز سامنے آئے، کیونکہ قیامت والے دن آپ دیکھیں کہ ہم کسی کو الزام نہیں لگا سکیں گے کہ فلاں کے کہنے میں آ کے میں نے یہ کام کر لیا، بلکہ اس دن کیا ہوگا کہ انسان خود جان جائے گا کہ یہ میں نے اپنی ہی خواہش نفس کی وجہ سے کیا تھا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين۔ غیرہ کیا علاوہ اللہ کے ابتغی میں تلاش کروں حکمن ایک منصف انصاف کرنے والا یا فیصلہ کرنے والا، وہو الذی حالانکہ وہ ذات ہے، انزلہ جس نے اتارا، الیکم تمہاری طرف، الکتابہ کتاب کو، مفصلہ تفصیل کے ساتھ کھول کر، والذین اور وہ لوگ آتیناہم الکتابہ جن کو دی ہم نے کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ بے شک وہ منزل نازل شدہ ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، بالحق ساتھ حق کے، فلا تکونن اور آپ ہرگز بھی نہ ہوں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ قریش مکہ جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا معاملات چل رہے تھے، اور پھر یہ کہ وہ جتنی بھی باتیں کر چکے تھے اور اس کے مقابل ان کو جواب مل چکے تھے، اب ان کے پاس دلائل بھی ختم ہو چکے تھے، تو وہ اس ساری سچویشن سے تنگ پڑ چکے تھے اور حکم مانگتے تھے کہ کوئی حکم لائیں اور وہ اس بات کا سارا فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افا غیر اللہ کیا علاوہ اللہ کے
میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا نا کہ انہیں کہو کہ کیا بھلا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی فیصلہ کرنے والا، حالانکہ وہی تو ہے جس نے تمہاری کتاب کو تفصیل کے ساتھ نازل فرمایا۔